محترم حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم وإن تطیعوا اللہ ورسولہ لا یلتکم من اعمالکم شیئا ان اللہ غفور رحیم۔ برادران ملت اسلامیہ، آج ایمان اور اسلام کی حقیقت بیان کرنا مقصود ہے۔ میں نے اسی مناسبت سے 26واں پارہ رکوع نمبر 14 سورہ حجرات کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، قالت الاعراب آمنا الی آخرہ۔ اس کا ترجمہ ہے، گنوار بولے ہم ایمان لائے۔ تم فرماؤ تم ایمان تو نہ لائے، ہاں یوں کہو کہ ہم مطیع ہوئے، اور ابھی ایمان تمہارے دلوں میں کہاں داخل ہوا، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو گے تو تمہارے کسی عمل کا تمہیں نقصان نہ دے گا، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اس آیت کریمہ میں 4 چیزیں قابل غور ہے۔ ایک یہ ہے کہ دیہاتی لوگ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ایمان والے ہیں، ان سے کہا گیا یہ مت کہو کہ ہم ایمان والے ہیں، یہ کہو کہ ہم اسلام والے ہیں، ہم مطیع ہوئے، یعنی اسلام کی ظاہری شکل و صورت کو ہم نے اپنا لیا ہے، لیکن ایمان پر جو ثابت قدمی کا مسئلہ ہے اور ایمان پر جو دل سے ہوتا ہے، اس میں ابھی بہت کمی پائی جا رہی ہے۔ پھر کہا گیا کہ اگر تم اللہ و رسول کی اطاعت کرتے رہو تو اس اطاعت کے صدقے میں تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا، اور بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ آج کل کے کالج میں پڑھنے والوں سے ہم یہ کہیں گے کہ کہیں تم آج کل کالج میں پڑھنے والے سے ہم کہیں گے کہیں تم اس گنوار کے ہی مثل تو نہیں ہو جس میں تم نے یہ سمجھ لیا ہو کہ ہفتے میں ایک دن جمعہ پڑھ لینا ہے، سال میں عید اور بقرعید کی نماز پڑھ لینا ہے، محرم کے جلوس میں شامل ہو جانا ہے، ربیع الاول شریف کا جلوس نکال لینا ہے، ٹوپی اور کرتا پائجامہ پہن کر یہ دعویٰ کرو کہ اب ہم مسلمان ہو گئے، ہم جنتی ہو گئے، اب ہمیں کسی مزید عمل کی حاجت نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیں، ایمان کی اصل اور ایمان کی حلاوت، ایمان کی پہچان وہ ہے کہ آپ کے ظاہر اور باطن سے ایمان کی خوشبو آئے۔ ایک اور آیت کریمہ تلاوت کرنے کی میں کوشش کروں گا جو 5ویں پارہ میں ہے، اور اس کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت کا شان نزول مومنین یہود کی طرف، جو یہود میں مومن ہوئے ان کے لیے نازل ہوا، لیکن یہ عام مسلمانوں کے لیے بھی ہے۔ پہلے آیت سنیں، یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، آمنو باللہ ورسولہ، یعنی ایمان والے کو بھی آمنو کہا جا رہا ہے، اے ایمان والے ایمان لاؤ۔ آخر ایمان والے کو پھر ایمان لانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ترجمہ سنیں پہلے،
یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اے ایمان والو، ایمان رکھو اللہ اور اللہ کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اپنے ان رسولوں پر اتارے اور اس کتاب پر جو پہلے اتارے، اور جو نہ مانے اللہ اور اس کے فرشتوں اور کتابوں اور رسولوں اور قیامت کو تو وہ ضرور دور کی گمراہی میں پڑا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، آج کے مسلمانوں سے عرض یہ ہے کہ دیکھیے یہاں ایمان والے کو بھی ایمان پر ثابت قدم رہنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اسی لیے ایمان صرف چند ارکان ادا کر لینے کا ہی نام نہیں، بلکہ زندگی گزارتے ہوئے ہر جگہ پر اسلام کے احکام کو اپنانا، اس پر عمل کرنا اصل ایمان کی طاقت ہے۔ اب آئیے آج کل کے مسلمانوں سے چند سوال میں کرتا ہوں۔ اگر آپ سے کوئی پوچھ دے کہ ارکان اسلام کتنے ہیں، ارکان ایمان کتنے ہیں، تو نہیں بتا پاتے ہیں۔ حدیث جبرائیل کی روشنی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک مرتبہ تشریف لائے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے اور انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ ہمیں اسلام کے بارے میں بتائیے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امی کو اسلام کے بارے میں بتایا کہ ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، نمبر 1۔ نمبر 2 وتقیم الصلاۃ، نمبر 3 وتؤتی الزکاۃ، نمبر 4 وتصوم رمضان، نمبر 5 وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا۔ اس حدیث پاک میں پتہ چلا کہ اسلام کی بنیاد اور ارکان اسلام 5 ہے، یعنی کلمہ طیبہ کی گواہی دینا، نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا، اور جو شخص حج کرنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کو حج کرنا۔ اس کے بعد حضرت جبریل نے سوال کیا عن الایمان، یا رسول اللہ ہمیں ایمان کے بارے میں خبر دیجیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارکان ایمان میں 6 چیزوں کا ذکر فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ تم اللہ پر، نمبر 1 اللہ پر، نمبر 2 فرشتوں پر، نمبر 3 اس کی کتابوں پر، نمبر 4 اس کے رسولوں پر، نمبر 5 یوم آخرت پر، اور نمبر 6 اچھی بری تقدیر پر ایمان رکھو۔ یہاں سے پتہ چلا کہ ارکان اسلام 5 اور ارکان ایمان 6 ہے۔ ارکان اسلام ظاہری طور پہ اگر جو لوگ اسلام کے چند ارکان کرتے ہیں تو ہم مان لیتے ہیں، لیکن باطن میں ایمان اسی وقت داخل ہوگا جب کہ ان 5 چیزوں کے ساتھ ساتھ ان 6 چیزوں کو بھی اپنے دین کا حصہ بنائیں اور اس پر مکمل طور پر عامل ہو جائیں۔ اس کے بعد حضرت جبریل امی نے عرض کی، یا رسول اللہ فاخبرنی عن الاحسان، ہمیں احسان کے بارے میں بتائیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یعنی تمہارے اندر ایسی کیفیت اور خشوع اور خضوع پیدا ہو جائے کہ تم گویا اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اور اگر یہ کیفیت پیدا نہ ہو سکے تو کم سے کم یہ کیفیت تو ضرور پیدا ہو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یعنی اسلام کے کوئی بھی ارکان کریں تو اس کے اندر اخلاص ہونا چاہیے، خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی کام کریں۔ اور احسان اسلام کے تمام ارکان میں ہے، خشوع اور خضوع ہونا، حضور قلب سے نماز پڑھنا، اور اس کے علاوہ تمام چیزوں میں احسان پایا جاتا ہے۔ تو ارکان احسان 2 ہے۔ اس کے بعد حضرت جبریل امی نے سوال کیا، یا رسول اللہ
ہمیں قیامت کے بارے میں بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کا جو فکس وقت ہے یہ تو نہیں بتایا جا سکتا، اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ آپ نے جب یہ سوال سے صرف نظر فرمایا تو حضرت جبریل امی نے پھر اس کے بعد سوال عرض کی، یا رسول اللہ ہمیں قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بتائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب باندیاں اپنے آقا جننے لگے اور ننگے پاؤں چلنے والوں کو عظیم الشان محلوں میں فخر کرتے دیکھو، اور بھوکے ننگے پاؤں چلنے والے کو، بکریاں چرانے والے کو عظیم الشان محلوں میں فخر کرتے دیکھو، تو سمجھ لو کہ قیامت قریب ہے۔ آج آپ دیکھ لیجئے، وہ عرب بدو جو کبھی اونٹ اور بکریاں چرایا کرتے تھے، آج پوری دنیا میں بڑی بڑی بلڈنگیں بنا کر اس میں ساری دنیا کو فخر و عیش کی دعوتیں دی جا رہی ہے۔ یہاں تک کہ یہود و نصارہ سے بھی بلڈنگ بنانے میں سعودی اور عرب ممالک آگے نکل گئے ہیں۔ تو یہ قیامت کی نشانی پوری ہو گئی ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت جبریل امی تشریف لے گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وہاں تشریف رکھتے تھے، آپ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون تھے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، اے عمر جانتے ہو کہ سائل کون تھا؟ حضرت عمر عرض کرتے ہیں، اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جبرائیل تھے، تمہیں دین سکھانے کے لیے آئے تھے، یعنی دین کی باتیں کس طرح سے سیکھی جائیں گی وہ بتانے کے لیے آئے تھے۔ برادران ملت اسلامیہ، مجھے بتانا مقصود یہ ہے کہ اسلام اور ایمان کی حقیقت کو سمجھیں اور ارکان اسلام، ارکان ایمان، ارکان احسان پر مکمل طور پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا ہادی اور ناصر ہو، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔